کلی ذکر ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. مسلمانوں کی اکثریت آج کے اس پرفتن دور میں قبر پرستی کے فتنے میں مبتلا ہو چکی ہے. قبر پرستی کا زہر وبائی صورت اختیار کر چکا ہے. ایک اللہ کے نام لیوا مسلمان کہلانے والے اپنی پیشانی کو خالق و مالک کو چھوڑ کر اپنے جیسے مجبور انسان جو مر کے قبر کی مٹی کے اندر دفن ہو گئے ان کی ڈھیریوں پہ جھکا رہا ہے. اس فتنے کے پھیلنے کے کئی اسباب ہیں اور ان اسباب میں سے ایک سبب گدی نشینوں کی بنائی ہوئی جھوٹی باتیں، مجاوروں کا مشہور کیا ہوا جھوٹ، عورتوں کے ذریعے پھیلائی ہوئی کہانیاں، فلاں کی اولاد نہیں ہوتی تھی، وہ فلاں مزار پہ گیا تھا، فلاں مصیبت میں پھنسا ہوا تھا، اس نے فلاں بابا جی کی نظر مانی تھی، فلاں مزار پہ گیا تھا اور یہ عمل کیا تھا. مجاوروں کے بنائے ہوئے یہ قصے جاہل عوام کے لیے کشش کا بہت بڑا حربہ ہے. ان کے سامنے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رکھے، وہ جواب میں کہتے ہیں فلاں کا یہ مسئلہ فلاں قبر پہ حل ہوا، فلاں کا یہ مسئلہ فلاں پیر صاحب کی عرس کی تاریخ پہ جانے کے بعد اور چادر چڑھانے کے بعد نذرانے دینے کے بعد حل ہوا. یہ مجاوروں کی جھوٹی کہانیاں. اور یاد رکھیے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے. وہ اس کے عقیدے کو بگاڑنے کے لیے نت نئے روپ کے اندر اس کے سامنے نرم انداز میں اپنی دعوت کو رکھتا ہے. جی آپ آئیے بابا جی کی قبر پہ آئیے، آزمائیے تو صحیح، وہاں آ کے دعا ہی کر لیجئے. اور یہ جاتا ہے مالک کو پکارتا ہے، اس شبہے کا شکار ہوتا ہے کہ بزرگوں کی قبروں پہ آ کر اگر مانگا جائے تو زیادہ قبول ہوتا ہے اور جلدی قبول ہوتا ہے. بزرگوں کی کرامات اس میں شامل ہو جاتی ہے. یہ آ کے پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے دعاؤں کو سننے والا، التجاؤں کو سننے والا، مشکلیں دور کرنے والا، جھولیے بھرنے والا وہ اللہ مالک کے علاوہ کوئی نہیں ہے. کوئی صنم کے سامنے کھڑے ہو کے مانگے، کوئی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے مانگے، کوئی مردے کی ڈھیری پہ آ کے مانگے، کوئی اللہ کو یاد کر کے سجدوں میں رو کر اللہ سے مانگے، ان سب کی جھولیے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بھرتا. بت پرست کو بھی اللہ دے رہا ہے، قبر پرست کو بھی اللہ دے رہا ہے، اہل ایمان کو بھی اللہ دے رہا ہے. یہ نصیبے کی بات ہے، کوئی حلال طریقے سے لے لے اور کوئی حرام طریقے سے. جو اللہ مالک کے در کو نہیں چھوڑتا، اللہ ہی کو پکارتا ہے، وہ حلال طریقے سے اپنی حاجات اپنے رب سے مانگتا ہے، اس کی حاجات پوری ہوتی ہیں. اور جو اللہ کو چھوڑ کر ڈھیریوں پہ گرتا ہے، قبروں پہ گرتا ہے، صنم کو پوجتا ہے، بابا جی کی ڈھیری کو پوجتا ہے، پوری اس کی بھی اللہ ہی کر رہا ہے، لیکن اس نے راستہ حرام کا اپنایا ہے. مزدور کما کے روٹی کھاتا ہے، ڈاکو چھین کے کھاتا ہے، دونوں کو روٹی کھلانے والا اللہ ہے. ایک حلال کھا رہا ہے، ایک حرام.
یہ پیروں کی قبروں پہ آ کر آہوزاری کرتے ہیں۔ اللہ مالک نے تو یہ کہیں نہیں کہا کہ میں صرف اہل ایمان کی فریاد سنتا ہوں۔ اللہ وہ ہستی ہے جو کافر کو بھی نوازتی ہے، مومن کو بھی نوازتی ہے۔ آئیے اللہ مالک کا فرمان سنتے ہیں، كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہم ہر ایک کو پہنچاتے ہیں، ہر ایک کو دیتے ہیں، ہر ایک کی جھولی کو بھرتے ہیں، انہیں بھی ہم دیتے ہیں۔ رب کے انعامات بڑے عظیم ہیں۔ اس دنیا کی تو ویسے ہی اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس دنیا کی قیمت پوری دنیا کی مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اللہ تو کافر کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے۔ اللہ کے انعامات میں سے وہ جس کو چاہے دے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، میرے رب کی عطا، میرے رب کا فضل، میرے رب کا کرم وہ رکی ہوئی نہیں ہے۔ اس کو جو مانگے گا، جو طلب کرے گا، جو اللہ سے سوال کرے گا، اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ دنیا کا رزق، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی نعمتیں بلا تفریق کافر اور مومن اللہ سب کو دیتا ہے۔ ہاں، آخرت کا وعدہ صرف اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ آخرت کا وعدہ، جنت کی نعمتیں صرف مومنین کے لیے ہیں، وہاں اہل شرک کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ لیکن یہ دنیا، اگر کوئی مصیبت میں پھنس گیا، وہ پکارے اللہ کو، کافر پکارے گا تب بھی اللہ مالک سنتا ہے، مومن پکارتا ہے تب بھی اللہ سنتا ہے۔ آئیے قرآن حکیم کی ایک اور آیت پہ غور کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے سوال کر رہے، مانگ رہے، اپنے رب سے دعا کر رہے، اے اللہ اس دیش کو امن والا، شانتی والا، سکون والا بنا دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہاں امن کا، سکون کا، اطمینان کا دور دورہ ہو، اور ان کو رزق سے، پھلوں سے رزق عطا فرما۔ اس پیاری دعا کو اللہ مالک نے قبول کیا۔ پھلوں کی مارکیٹ میں جا کے دیکھ لیجئے، فرانس کے پھل، پاکستان کے پھل، یمن کے پھل، دنیا جہاں کے پھل آپ کو مکے کی سرزمین پہ، سعودی عرب کی سرزمین پہ نظر آئیں گے۔ وہ آم ملتان میں تیار ہوتا ہے، اہل مکہ کو یہاں پہ ملتا ہے۔ وہ امریکہ کا سیب ہے، آپ کو یہاں پہ ملتا ہے۔ یہ رزق کے پھلوں کی دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، اے اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے انہیں پھلوں کی روزی دے۔ قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار، ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنی جگہ پہ، لیکن ارشاد سنیے مالک کا۔ اللہ مالک نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا۔ اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے کفار کو بھی دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں، ان کی حاجات بھی دور ہوتی ہے، ان کو بھی دنیا کی مال اور دولت سے نوازا جاتا ہے، اور پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا۔ یہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ تو جب انسان آتا ہے، وہ پیروں کی قبروں پہ آ کے روئے، وہ بابا کی ڈھیری پہ آ کے روئے، اصل میں اس کی جھولی بھرنے والا ایک اللہ ہے۔ وہ اللہ، وہ خالق، وہ مالک، وہ رحمان، وہ رحیم ہستی ہے جو اس دنیا کی نعمتوں کو بلا تفریق کافر و مومن عطا کرتا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی، تو ہم نے ان پہ ہر طرح کے دروازے کشادہ کر دیے، دنیا کی نعمتیں کھول دی، دنیا کے مال و متاع کے دروازے کھول دیے۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ان کو جو کچھ اللہ نے عطا کیا خوش ہو گئے، اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کے باوجود، شریعت سے منہ موڑنے کے باوجود دروازے کھل گئے، نعمتیں ان کو مل گئی،
اور ان نعمتوں کو پا کے خوش ہو گئے، پھر مالک فرماتا ہے ہم نے اچانک پکڑ لیا، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو بالکل مایوس ہو گئے۔ کبھی زندگی کے اندر دنیا کی نعمتوں کی کثرت کو دیکھ کر دل میں یہ گمان پیدا نہ کرنا کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ راضی نہ ہوتا تو ہم پریشان ہوتے، دھکے کھاتے۔ دنیا کی نعمتیں مل جانا اللہ کی رضامندی کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ کی رضامندی کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کا آپ کے ساتھ تعلق کیا ہے، آپ کا آپ کے رب کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بسا اوقات شیطان انسانوں میں سے اپنی جماعت کے گروہ کو ان قبروں پر مقرر کر دیتا ہے جو یہاں آنے والوں کو دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں اور اپنی طرف سے جھوٹی باتیں بنا کر میت کے نام پہ مشہور کر دیتے ہیں۔ سادہ لوگ حضرات ان کو ویسے ہی سمجھتے ہیں جیسے وہ جھوٹی کہانیاں سنتے ہیں۔ بعض دفعہ ان کہانیوں میں کرامت کے قصے بنا کر جی آپ نہیں مانتے، وہ 65 کی جنگ ہوئی تھی، بابا جی ساوا چولہ پہن کے راوی کے پل پہ کھڑے ہو گئے تھے، جتنے بم گرتے تھے وہ کیچ کر کر کے دریا میں پھینکتے رہتے تھے، پل بچ گیا۔ آپ نہیں جانتے فلاں حضرت آئے تھے بابا جی کی قبر سے چادر چوری کرنے کے لیے، جو ہی چادر اٹھائی فوراً اندھے ہو گئے۔ پیر صاحب کا چندہ چوری کرنے کے لیے ایک بندے نے غلے میں ہاتھ ڈالا، وہ پتھر بن گیا، وہاں پہ جڑا ہوا ہے۔ یہ قصے ہیں، یہ کہانیاں ہیں، اور اس کی عقلی دلیل اگر پیر صاحب نیچے پڑے ہوئے اپنی قبر کے چندوں کا، چادروں کا اتنا خیال رکھنے کے قابل ہے تو ان کو کھلا چھوڑ دیجئے، تالے کیوں لگاتے ہو باکس پہ؟ کیوں مزاروں پہ بڑی بڑی موٹی موٹی سرخیوں سے لکھا جاتا ہے چندہ نذرانہ دے کر وزارت اوقاف والوں کی طرف سے رسید بھی وصول کرو، چندہ نذرانہ اپنے ہاتھ سے باکس میں ڈالو، کسی ملنگ کو نہ دو؟ یہ کیوں لکھتے ہو؟ بابا تو سب کچھ کرتا ہے۔ یہ بابے کے نام پہ جھوٹی کرامتیں ہیں جو مشہور کی جاتی ہیں، اس قبر پہ فلاح ہو گیا تھا، اس قبر پہ فلاح ہو گیا تھا۔ کرنے والا ایک اللہ ہے، عطا کرنے والا ایک اللہ ہے، آزمائشیں اللہ کے حکم سے ڈلتی ہے۔ یہ تو بیچارہ فوت ہو کے قبر میں چلا گیا، اگر اللہ کا نیک دوست تھا، ولی تھا، تو اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے، اور اگر ماجرا الٹا تھا تب بھی اس کا حساب اس کے رب نے لینا ہے۔ لیکن اس قبروں پہ آ کے اپنے ماتھوں کو زندہ خالق و مالک کو چھوڑ کر ڈھیریوں پہ نہ جھکائیے کہ یہ قبر پرستی انسان کو جہنم کے آخری کنارے پہ پھینک دیتی ہے۔ انسان عقیدت میں راضی ہوتا ہے، عقیدت مند بنتا ہے، پہلے وہاں پر آگے بابا جی کو پکارتا ہے، پھر مال کی نظر دیتا ہے، وہ مال جو اسے اللہ نے دیا تھا، وہ مال جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہونا تھا، وہ بابے کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ کبھی چادریں چڑھائی جاتی ہیں اور چادروں کے نام پہ بھی فراڈ، اس بابے جی کے مزار کے قریب چادر فروشوں کا سجادہ نشینوں سے ٹھیکہ ہوتا ہے۔ 5000 کی چادر گئی، 2500 میں واپس 2 گھنٹے کے بعد پھر دکان پہ آ گئی۔ دیگوں کے نام پہ فراڈ چلتا ہے، مرید آتا ہے دیگے چڑھا کر پیسے دے کے چلا جاتا ہے، گدی نشین اسی دیکھ کر دوبارہ سودا کر لیتا ہے، وہ 5 کی بکتی ہے، 2.5 کی واپس آ جاتی ہے۔ سارے دن یہی پیسے کھانے کے طریقے چلتے رہتے ہیں۔ اس طرح قبروں پہ آ کے جب انسان ان سے یہ تعلق جوڑتا ہے اور ان کے نام پہ مال خرچ کرتا ہے، نیت یہ ہوتی ہے یہ چادر چڑھاؤں گا بابا راضی ہو جائے گا، یہ دیا جلاؤں گا بابا راضی ہو جائے گا، اس کی قبر پہ جھاڑو دوں گا بابا راضی ہو جائے گا، اس کی قبر پہ دیکھ کی نظر دوں گا بابا راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ کی قسم اس مردے کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کرنے والا اللہ کی عبادت میں اس کو شریک بنا رہا ہے۔ قبروں پہ چلنے والے یہ شرکیہ دھندے شیطان کا بہت بڑا دھوکے کا مرکز ہے، یہ مزارات جہنم کا ایندھن تیار کرنے کی فیکٹری ہے۔ یہ جہاں قبروں کو، قبر والوں کو پوجا جا رہا ہے، وہاں بنی آدم ان مزاروں پہ آ کے ان شرکیہ افعال کو کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے، اور شیاطین ایسے مراکز کو
اپنی بدکاری سے آباد رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں بیمار انسانوں کو لایا جاتا ہے، وہ اچھا بھلا بیمار قبر پہ آ کے ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے جو ہے یہاں پر چمتکار دیکھے ہیں، جن کو ڈاکٹر نے لا علاج کے دیا وہ لوگ یہاں اچھے ہوئے ہیں. جادو بلا والے جنہیں ٹھیلوں میں ڈال کے لایا جاتا ہے وہ اپنے پیروں سے چل کے جاتے ہیں. یہاں پر ہندوستان کے ہر کونے کا آدمی آتا ہے اور وہ ٹھیک ہو کے جاتا ہے. کیا ایسا کوئی چمتکار آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ جو مطلب کچھ الگ سا ہو؟ جی یہاں پر جو ہے لوگوں کے منہ سے سانپ نکلتے ہوئے دیکھے، چھپ کر یہ نکلتی ہیں، منہ میں سے کانچ نکلتے ہیں ان لوگوں کے، وہ لوگ یہاں پر ٹھیک ہو کے جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے ان لوگوں کو، کیا ہوا ہو؟ ان پہ حاضری آتی ہے اور وہ کانچ نکلے جاتے ہیں، نکالتے ہیں بابا. جادو سے کانچ، جادوگر تو پیٹ میں جادو سے اتارتا رہا. ایک بات بتائیے، جو ان لوگوں کے اوپر جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ تو وہ کیسے یہاں آنے کا آپ روپی ٹھیک ہوتے ہیں یا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ نہیں، یہاں پر جو ہے یہاں چھلا لیا جاتا ہے 2 روپے کا، وہ چھلا باندھا جاتا ہے گلے میں، باندھنے کے بعد ان کو حاضری آتی ہے، وہ پھر وہ اپنے منہ سے بولتے. گلی نکلتے تو ابھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں، اگر کچھ دکھائی دے رہا ہے تو وہ ہے لوگوں کا جھومنا. جھومنے اور سر گھمانے کے علاوہ یہ کچھ اور کر بھی تو نہیں سکتے، کیونکہ ان کی تو امام حسین کی درگاہ پر حاضری لگی ہے. دراصل یہ حاضری جھوم رہے لوگوں کی نہیں بلکہ ان کے جسم میں آبسے بھوتوں کی پڑی ہے، ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے. چھٹپٹاتی بھاگتی ہوئی آتمائیں یہاں آ کر حسین ٹیکری کے چکرویو میں پھنس جاتی ہے. مضبوط دیواروں کا کام کرتے ہیں امام حسین کے بھائی بندھو، یعنی ان کے بھائی یا عباس اور ماتا پتا کی درگاہ. پٹک پٹک کر مر جائے. کہا جاتا ہے کہ انسان تو یہاں بڑے بڑے پشاچ اور جنات بھی رو پڑتے ہیں کچھ لے دے کر جانے کی بجائے. اس لڑکی پر آئے پشاچ کو بھی مٹن اس لیے کھلایا جا رہا ہے. نظارہ روحانی بلاؤں کا، شیطانی طاقتوں کا، عجیب و غریب حرکتوں کا. دھیرے دھیرے روحیں اپنی حرکتوں کے ذریعے سامنے آنے لگتی ہیں. کرامت مشہور ہو جاتی. جس کو دورے پڑتے تھے مرگی کے، بڑی سرکار کے پاس لے کر کے بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کو بواسیر ہوتی تھی، فلاں بابے کی مزار پہ قبر پہ گئے ٹھیک ہو گیا. حقیقت میں اس انسان کو تکلیف شیطان دیتا ہے، اور شیطان انسان سے سب سے پہلے شرک کروانے کی کوشش کرتا ہے. جب وہ بابا کی قبر پہ آ گیا، اس کو راضی کرنے کے لیے مال کی نظر دینے لگ گیا، شرک کے اندر واقع ہوا. شیطان اپنے ہاتھ کو اس سے روک لیتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے، اپنے گھر میں آئے، اپنی بیوی کے گلے میں کالا دھاگا دیکھا، کاٹ دیا اس کو. کہا ابن مسعود کا گھرانہ شرک سے پاک ہے. بیگم کہنے لگی ہمیں بعض دفعہ تکلیف ہوتی ہے، فلاں یہودی کے پاس جاتے ہیں، وہ کچھ دم جھاڑا کر دیتا ہے، ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں. کہا نہیں اللہ کی بندی، شیطان تمہاری آنکھ میں انگلی چبوتا ہے، اور جب اس بد عقیدہ انسان کے پاس تم جاتے ہو، اس کا مقصد پورا ہو گیا عقیدے کی خرابی کا، وہ اپنے ہاتھ کو پیچھے ہٹا لیتا ہے اور مریض سمجھتا ہے میں ٹھیک ہو گیا. بابا کی قبر پہ آتا ہے جادو کے مرض میں مبتلا مریض، اور وہاں آ کے دھمال ڈالتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، جن نکل جاتا ہے. اس جن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ شرک کرنے کے لیے بابا کی قبر پہ آ کے سجدہ کرے. جب وہ یہاں آئے گا مشرک بنے گا، بد عقیدہ بنے گا، شیطان اس کو تکلیف والا ہاتھ پیچھے کر لے گا اور مریض سمجھے گا بابا کی کرامت سے میں ٹھیک ہو گیا. ایک راقی دم جھاڑا کرنے والا لوگوں کے جن نکال رہا ہے اور آواز گونج رہی ہے یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ. یہ آواز نکلتے ہی وہ جن حاضر ہو جاتا ہے، اس کے جسم کو چھوڑ دیتا ہے، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے.
بھائی اس نے آپ کو مشرک بنا دیا، بدعقیدہ بنا دیا کہ آپ ایک اللہ کو چھوڑ کر پیر جیلانی کو پکارنے لگ گئے، شیطان کا مقصد حل ہو گیا۔ تو مزاروں پہ آ کر بیمار لوگوں کا ٹھیک ہونا وہ شیطانی اثر ہے، وہ جنات ہیں جو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور جب انسان شرک کر بیٹھتا ہے، غیر اللہ سے رشتہ جوڑ بیٹھتا ہے، شیطان اپنی شرارت کے ہاتھ کو روک لیتا ہے۔ اور میں نے جو جملہ کہا وہ جذبات میں نہیں کہا کہ یہ قبر پرستی کا اڈا حقیقت میں برائی کا، بدعقیدگی کا، شرک پھیلانے کا مرکز ہے۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب کی کتاب ملفوظات احمد رضا، اس کے ایک واقعے کو سنیے جو ہمارے اس دعوے کی دلیل کے طور پہ چمکتا ہوا نور ہے، یہ سمجھانے والوں کے سینے سے اندھیروں کو ہٹانے کے لیے کافی ہے کہ قبر پرستی کے یہ مراکز بے حیائی کے مراکز ہیں۔ عبد الوہاب شاہرانی سید بدوی کبیر کے میلے میں حاضر ہو رہے، راستے میں ایک کنیز پہ نظر پڑی جو کسی تاجر کی کنیز تھی، شاہرانی صاحب کو اچھی لگی لیکن مجبور تھے بھی، وہ بہت بڑے تاجر کی تھی، نظریں جھکا لی، سر نیچے کر لیا۔ جب بابا جی کی قبر پہ آئے تو سید بدوی کبیر نے پوچھا تمہیں اچھی لگی؟ کہا پیر سے کیا پردہ؟ ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں نا پیر سے پردہ نہیں ہوتا، پردے دار مرید نہیں اگر جائے پیر صاحب کے پاس تو پیر سے پہلے مرید بولتے ہیں بی بی تو منہ کیوں لکایا ہے؟ پردے دار عورت ہوں، پردہ کرتی ہے۔ بے وقوف عورت، اگر اس پیر کو منہ نہ دکھایا، یہ تجھے پہچان نہ سکا، قیامت میں بخشائے گا کیسے؟ او بے غیرتی دا پھاٹک ہو دیں دی، چنگی طرح ویکھ لے پیر جی، بھلی نہ نہیں۔ شاہرانی تمہیں وہ اچھی لگی؟ کہا پیر سے کیا پردہ جی، دل کو بھا گئی۔ کہا جاؤ ہم نے تمہیں دی۔ مرید پریشان ہو گیا کہ بابا جی مجھے دے رہے ہیں، وہ تو کسی تاجر کی کنیز ہے۔ ابھی دل میں یہ سوچ تھی کہ وہ تاجر آیا اور آ کر کہنے لگا ہم اپنی اس کنیز کو بدوی کی قبر پہ ہیبا کرتے ہیں، جیسے نصرانی اپنی عورتوں کو چرچ میں آ کے ہیبا کرتا ہے، قبر پرست مزار جو شرک اور بدکاری کے اڈے ہیں وہاں پہ آ کے اپنی عورتوں کو ہیبا کرتا ہے۔ وہ تاجر یہ کہہ کے واپس مڑا، بابا جی نے اندر سے آواز دی عبد الوہاب شاہرانی اب دیر کاہے کی ہے، اس کی انگلی پکڑو اور فلاں حجرے میں لے جا کے اپنی حاجت پوری کر لو۔ یہ بدکاری کے مرکز نہیں تو اور کیا ہے؟ تمہارے بابا جی سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، راستے میں نظر پڑ جائے مرید کا حال جاننے کے لیے پوچھتے بھی ہیں۔ یہ کوئی شریف پیر ہے؟ شریف پیروں کا یہ حال ہوتا ہے؟ یہ برائی کے مرکز ہے، یہ قبر پرستی کے اڈے پہ حیائی کے مرکز ہے، یہ انسانیت کو جہنم کا ایندھن بنانے والے مرکز ہے۔ اور شرک یہاں سے پھوٹتا ہے، غیر اللہ سے رشتہ جڑتا ہے، انسانیت کو پیغام دیا جاتا ہے اندر پڑے ہوئے بابے سارا کچھ جانتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، جو چاہے کر گزرے۔ نہیں یقین تو ارواح ثلاثہ کا یہ واقعہ سنیے۔ ایک پیر صاحب مر گئے، نانوتوے میں بخار کی بیماری آ گئی،
किसी मुरीद को ख्याल आया, उसने पीर साहब की कब्र से मट्टी उठा के इस्तेमाल की, बुखार दूर हो गया। गांव के अंदर मशहूर हो गया, जो बाबा जी की कब्र की मट्टी उठा के इस्तेमाल कर ले बुखार टूट जाता है। लोगों ने अस्पतालों को छोड़ के कब्रिस्तान का रुख कर लिया। बेटे को पता लगा अब्बा की कब्र से मट्टी उठाने वाले का बुखार टूटता है, वो भी परेशान हो गया, अब कब्र पे मट्टी तो नहीं रहेगी। वो बेचारा ट्राली डलवाए, घंटे के अंदर साफ हो जाए। वो फिर रेडी वाले गए और मट्टी छोड़ के जाएंगे, थोड़ी देर के अंदर वो भी गायब हो जाए। ये मट्टी डलवा के थक गया। तेज मिजाज बेटा था, जुबान दराज बेटा था। कब्र पे आके कहने लगा, अब्बा तेरी करामत मेरे लिए मुसीबत। सुन, अगर अब के कोई ठीक हुआ नंगा पड़ा रहेगा, मट्टी नहीं डालूंगा, कर ठीक जिसको करना है। ये किसको कह रहा है? जिसने अपना इस्तिंजा खुद नहीं किया था। ये किससे खिताब हो रहा है? जिसने अपने कपड़े खुद नहीं उतारे थे, जिसने अपना कफन खुद नहीं पहना था, जिसने गुस्ल खुद नहीं किया था, जो चल के कब्रिस्तान खुद नहीं गया था, जिसने अपना जनाजा खुद नहीं पढ़ा था, जो कब्र के अंदर खुद नहीं उतरा था, जो अपनी कब्र को खुद बंद नहीं कर सका था, मोहताज मजबूर। अब्बा तेरी करामत से मैं मुसीबत में आ गया, अब अगर कोई ठीक हुआ तो मट्टी नहीं डलेगी। फिर लोगों ने बहुत मट्टी उठाई, किसी का बुखार नहीं टूटा। मशहूर हो गया कि पहले टूटता था, अब नहीं टूटता। वो थल्लो पैनाडॉल दे टीके पान दिया सी। ये मुर्दा भी है और शिफा भी दे सकता है। ये है वो शिर्क का मरकज। मोमिन बीमार होता है तो अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह की तरफ लौटता है, रजू करता है, उस मालिक से शिफा के लिए दरखास्तें करता है, सवाल करता है। और ये कब्र परस्ती के इस पुरफितन माहौल में इंसानों की पेशानियों को रहमान से तोड़कर मुर्दों से जोड़ा जाता है। फदाइल अमाल के अंदर भी इसी तरह का एक वाकया है। जमात एक सखी की कब्र पे गई जियारत के लिए, सो गई, कब्र पे जाके आराम किया, ऊंट पे सवार होकर गए। ख्वाब के अंदर कब्र वाला ऊंट वाले के आया, मेरी कब्र पे आए हो, बगैर खाए पिए चले जाओ, अच्छा नहीं लगता, ये ऊंट मुझे बेच दे, इसके बदले में आला नस्ल का ऊंट मेरे घर खड़ा है वो तू ले ले। ख्वाब ही ख्वाब में सौदा तय हो गया। मौला जिक्रिया साहब के लफ्ज हैं कि जब ये बेदार हुए, साहिबे कब्र उठा, उसने ऊंट को ज़िबा किया। ये बेदार हुए तो ऊंट को ज़िबा हुआ देख चुके थे, खून बह गया था, गोश्त बनाया, खाया पिया, वापस जा रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला, तुम में फुला इब्ने फुला कौन है? कहा मैं हूं, मेरे अब्बा को कुछ बेचा था? कहा ख्वाब में सौदा हुआ था। कहा वो मेरा बाप था, उसने मुझे हुक्म दिया है, उस ऊंट के बदले मेरे बाप का ये असील ऊंट है, ये तू ले ले। मौलाना लिखते हैं ये सखावत की हद है कि कब्र पे आए हुओं को भी खाली पेट नहीं जाने दिया। ये सखावत की हद नहीं, ये बदअकीदगी की हद है कि जो मुर्दा अपना इस्तिंजा नहीं कर सका वो कल्ला उठ ज़िबा कर गया। जो तहारत नहीं कर सका उस अकेले ने छुरे उसको कौन दे के गया, एक ऊंट को उस गरीब ने काबू कैसे किया, ये बदअकीदगी नहीं तो और क्या। ये है सारी कब्र परस्ती की इस चादर के अंदर। पीर जिलानी के बारे में उनके एक मुरीद कहते हैं कि ईसाइयों से मुनाजरा हुआ मुसलमानों का। ईसाइयों ने सवाल किया कि तुम्हारे कुरान में है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कि वो मुर्दों को जिंदा कर लिया करते थे, अगर तुम्हारे नबी हमारे नबी से ज्यादा अच्छे और अफजल और आला हैं तो बताओ उन्होंने किस मुर्दे को जिंदा किया। मुसलमान खामोश हो गए। किसी ने जाके पीर जिलानी को बता दिया, मुनाजरा फंसा हुआ है। पीर जिलानी पहुंच गए, कहा क्या बात है? कहा सुबह से होके शाम हो गई, मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे सके।
کہ تمہارے نبی نے کسی مردے کو زندہ کیا ہے تو ثبوت دو. اس نے کہا نبی تک کہاں جاتا ہے، پہلے مجھ سے بات کر. اگر میں کسی مردے کو زندہ کروں پھر کا مسلمان ہو جاؤں گا. کا بول کس کو زندہ کروانا ہے. تو 200 سال پرانی قبر پہ لے گئے، کہا اس کو زندہ کر. پھر جیلانی نے نظر ڈالی قبر پہ، کہا قوال کی نظر ہے، گاتا وانا اٹھا دو. کیا کمال بابا جی، زندہ بھی ہو جائے اور ڈھول بھی اس کے ہاتھ میں ہو. تو اس نے کہا اچھا یہ بتا عیسیٰ زندہ کرتے تھے کیا بول کر؟ کہا ہم کیا بتائیں، تمہارا قرآن بولتا ہے، کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو. کہا وہ عیسیٰ تھے جو اللہ کے حکم سے کہتے تھے پیر جیلانی کے حکم سے زندہ ہو جا. قوال ناچتا ہوا کھڑا ہو گیا. مجمع ہٹا، عیسائی علماء سامنے کھڑے ہیں، یہودی. فرمایا کیا بات ہے، کیا بات ہے، سوال کیا ہے؟ بولے عبد القادر صبح سے شام ہو گئی، ایک ہی سوال ہے کہ آپ کے پیغمبر نے مردے کو زندہ کیا ہے تو قرآن سے بتاؤ. یہ جواب نہیں دے سک رہی ہے آپ کی قوم. میرے غوث نے کہا میرے پیغمبر تک کہاں جا رہے ہو؟ ارے میرے نبی تک کہاں جا رہے ہو؟ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اے عیسائیوں، اے یہودیوں، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ بولے عبد القادر ہم آپ کو پہچانتے ہیں. بولے میں نبی نہیں ہوں، میرے نبی کے گھرانے کا ایک فرد ہوں اور میرے نبی کا ایک امتی ہوں. ارے میرے آقا تک کہاں جاتے ہو؟ عبد القادر مردوں کو زندہ کرتا ہے، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. بتا کس مردے کو زندہ کروں؟ پورے عیسائی لاجواب ہو گئے. غوث اعظم کو لے گئے بغداد کے ایک پرانے قبرستان میں اور ایک پرانی قبر کو بتا کے جو 200 سال پہلے کی قبر تھی. بولے عبد القادر اس قبر کے مردے کو زندہ کر دو. تو غوث اعظم نے قبر کی طرف دیکھا، دیکھ کے فرمایا اس قبر میں ایک قوال ہے، یہ ایک قوال کی قبر ہے، اگر تم چاہو تو گاتا ہوا اٹھا دوں، تم چاہو تو گاتا ہوا اٹھا دوں. بولے عبد القادر جیسے چاہے زندہ کرو، بس زندہ ہونا ہے مردہ، اور ثابت کر دو کہ تمہارا نبی کا دین سچا ہے اور تمہارے نبی نبی کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں. پرانے پیر قبر کی طرف دیکھے، پھر عیسائیوں کی طرف دیکھے. فرمایا اچھا یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے جو مردے زندہ ہوتے تھے؟ کیا کہہ کر مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ تو عیسائی عالم نے کہا عبد القادر آپ کے قرآن میں خود لکھا ہے عیسیٰ کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو مردے زندہ ہو جاتے تھے. یہ تو قرآن میں ہے قم باذن اللہ. تو غوث اعظم نے خبر کی طرف دیکھ کے فرمایا وہ عیسیٰ تھے جو قم باذن اللہ کہتے تھے. قبر کی طرف دیکھ کے فرمایا عبد القادر کے حکم سے زندہ ہو جا. بھائی یہ قبر پرستی کا فتنہ انسانیت کو جاہلیت کے دور میں لے جانے کا شیطانی حربہ ہے. نہ مردوں کو اللہ کے علاوہ کوئی زندہ کر سکتا ہے، اور نبی کو جو معجزہ ملتا ہے وہ قانون نہیں ہوا کرتا. وہ معجزہ انبیاء کے لیے خاص ہوتا ہے. اگر کوئی پھر بھی نہ مانے تو ہم پوچھتے ہیں سیدہ مریم کو اللہ مالک نے عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے بغیر نکاح کے، بغیر بشر کے ہاتھ لگانے کے، بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا ہوئے. آج بھی کوئی لڑکی کوئی گود میں لے کے آ جائے اور کہے جیسے مریم کو ملا تھا مجھے بھی مل گیا، عقل مند تسلیم کریں گے؟ وہ نبی کا معجزہ ہے، قانون نہیں. قانون یہ ہے مردوں کو زندہ کرنے والا کون؟ یہ قبر پرستی ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے جہاں انسانیت کو رحمان کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی اجازت نہیں ملتی بلکہ مردوں کا غلام بنایا جاتا ہے. ایک اور بابا جی کو جوش آیا کرامات امدادیہ میں، یہ کرامت موجود ہے. وہ پیر صاحب کے مرید حج پہ گئے، راستے میں سمندر کے اندر ان کا جہاز کسی پہاڑ سے ٹکرایا، قریب تھا دوبارہ ٹکراتا غرق ہو جاتا. اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے پیر صاحب کو پکارا، پیر صاحب اب نہیں بچاؤ گے تو کب بچاؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ وہ جہاز جو غرق ہو رہا تھا وہ سمندر کی سطح پہ آ گیا.
इधर ये माजरा हुआ। इधर पीर साहब ने मुरीद को कहा, पीर गंगों में बैठा है, मुरीद जद्दे के पास पहुंचा हुआ है। दूसरे मुरीद से कहा मेरी कमर दबाना, दर्द कर रही है। कमर दबाते दबाते कपड़ा उठाया तो कमर सारी छिली हुई थी। उसने कहा हज़रत खादी में खास हूं, अंदर कोई आया भी नहीं, एक कार्रवाई कौन पा गया, कमर को क्या हुआ? कहा बस राज की बात है, राज की बात है, हर किसी को नहीं बताई जाती। कहा ना किसी को बताओ, मैं तो खादिम हूं, मुझे तो बताओ। कहा तेरा एक मुरीद भाई पीर भाई था, समंदर में गर्क होने लगा, उसने मुझे पुकारा, मैं बेचैन हो गया। कुफारे मक्का फंसते, गर्क होने लगते, किसको पुकारते? फ़इज़ा रकिबू फिल फुल्क, कुरान बयान करता है ना वो नक्शा, कश्ती फंसती भंवर में तो क्या कहते? दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, खालिस अल्लाह को पुकारते। इकरमा ने खालिस अल्लाह को पुकारा। यहां पीरों के पुजारी मरते में भी कहते हैं बाबा जी हुण नहीं बचाना तो फिर तुहाडी दिहाड़ियां दा की फायदा, फिर कब बचाओगे? मैंने उसके जहाज को कंधा दिया, जहाज पार लग गया, उससे छिल गई होगी, किसी को ना बताना। मोटा ना होया शिरका राजी दी पूरी करे नहीं हो गई। ये कंधा था जिसने पूरे जहाज को उठा लिया, और उससे सिर्फ कमर छिली, कोई हड्डी भी नहीं टूटी। इस बंदे का अल्लाह से फिर क्या रिश्ता रह गया? ये कलमा पढ़कर मुसलमान कहलाने का दावेदार, जो मुसीबतों के अंदर भी कुफारे मक्का के अकीदों से ज्यादा गंदे अकीदे रखे कि मुसीबत में भी अल्लाह को ना पुकारे, ये मुसलमान कहलाने का हकदार। हकीकत में कब्र परस्ती के जरिए मुसलमानों में शिर्क के तूफान को दाखिल करने की साजिश है। और यहां पे कोई इतलाफ कर सकता है कि ऐसी इबारतें जो मुख्तलिफ पीरों की किताबों में है, बाज तौहीद के दावेदारों की किताबों के अंदर भी यह इबारतें हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो हम कहते हैं कि हमारा ताल्लुक अल्लाह की किताब से है, मोहम्मद करीम की सुन्नत से है। इससे जिसकी बात टकरा जाए वो गलत है, अपने की हो या पराये की हो। हमारे लिए हुज्जत किताबुल्लाह, हमारे लिए हुज्जत सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम कायनात में ये मकाम न किसी पीर को देते हैं, न वली को, न सैयद नजीर हुसैन देहलवी को, न वहीदुज़्ज़मा को, न किसी और मौलवी मुल्ला को। हम कहते हैं आमना के लाल से जिसकी बात टकरा जाए वो कायनात में कोई भी हो, जूती की नोक पे ठोकर मार दो। अगर किसी ने हम पे एतराज करना है, वो मौलवियों की किताबों पे एतराज ना करे। हम पे एतराज उस वक्त होगा जब कोई कुरान पे एतराज करेगा या सुन्नत रसूलुल्लाह पे एतराज करेगा, फिर हम समझेंगे एतराज हम पे हुआ। क्यों? हम अहलुल सुन्ना है, हम अहलुल हदीस है। और अहलुल सुन्ना अहलुल हदीस कौन होते हैं? जिनके एक हाथ में अल्लाह की किताब, दूसरे में रसूल की हदीस और सुन्नत होती है। और याद रखिए, ये खासा भी अल्लाह ने सिर्फ अहलुल हदीस को दिया है कि अगर उनके मौलवी से भी कोई गलती हो जाए, वो ये नहीं कहते जी बात तो ठीक है लेकिन बुजुर्गों ने फरमाया है। हमारे एक मौलवी साहब को भी जोश चढ़ा, उसने अपनी किताब में करामत लिखी। उसने कहा जी हमारे एक मौलवी साहब गए एक नाई की दुकान पे बाल कटवाने, करामात अहले हदीस नाम से किताब छापी किसी ने। नाई ने कहा मौलवी साहब मेरा एक ही बेटा था, इतने सालों से गुम गया है, पता नहीं है। मौलवी साहब ने सर झुकाया, थोड़ी देर के बाद सर उठाया, कहा बेवकूफ वो तो घर बैठा रोटी खा रहा है। इसने मौलवी साहब के बाल काटने वहीं पे छोड़े, दौड़ लगाई, देखा तो रोटी खा रहा था चारपाई पे। कहा बेटा तू तो बड़े अरसे से गुम था, क्या हुआ? कहा सखर में था, सखर में था। ये वाकया पंजाब का है, वो सिंध का। सखर में था, किसी ने आनन फानन मुझे सखर से उठाया और कसूर पहुंचा दिया और लाहौर पहुंचा दिया।
ہم کہتے ہیں جس طرح باقی ساری باتیں جھوٹ کا پلندہ ہے، اسی طرح یہ بھی قصہ کہانی جھوٹ کا پلندہ ہے۔ غیب کی خبر بھی ایک اللہ کو ہے، اور تصرف بھی کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جیسے ہم تمہاری جھوٹی کرامات کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، اسی طرح ہم اس کو بھی کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق، ہم تو محمدی ہے، ہم تو اہل السنہ ہے، ہم تو اہل الحدیث ہے، ہم سے منوانا ہے رب کی کتاب میں دکھاؤ، ہم سے منوانا ہے محمد کے فرمان میں دکھاؤ۔ تمہارے بزرگوں کی غلط ہوگی تب بھی غلط، ہمارا کوئی مولوی غلط لکھے گا تب بھی غلط، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم ذمہ دار ہے کتاب اللہ اور سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ بھی ہمارا خاصہ ہے، یہ حوصلہ کسی اور میں نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے ایک مفتی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، اس مفتی صاحب سے پوچھا گیا کوئی شخص یہ کہے اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، میں اور تو خود شرک در شرک ہے، تو اس نے کہا استغفر اللہ، یہ شرک ہے، یہ غلط ہے، یہ کفریہ جملہ ہے۔ اس کے سامنے فضائل اعمال کھول کے رکھ دی کہ حضرت یہ فضائل صدقات حصہ دوم صفحہ 558 کتب خانہ فیضی لاہور سے چھپی ہوئی اس میں موجود ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر آپ کو یہ واقعہ سناتا ہوں، جو ہی اس نے دیکھا نا اپنے پیر صاحب کا نام، وہ متھا پھاڑ کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا بزرگوں نے لکھا ہے، سوچ سمجھ کے لکھا ہوگا، ہماری عقل سے زیادہ بڑی عقل ہے بزرگوں کی۔ ہم کہتے ہیں سب کی عقلیں فیل ہو جاتی ہیں جب اس کی بات محمد سے ٹکرا جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری کوئی غلط بات پیش کرو، سینہ کھول کے تسلیم کریں گے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے یہ غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے کہ فاطمہ کے بابا کی بات کے خلاف ہے۔ ہر بندے کی بات غلط ہو سکتی ہے، محمد کی بات غلط صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جھوٹی کرامتیں، یہ جھوٹے قصے پیروں فقیروں کے نام پہ کہ مردے جاگتے ہیں، قبر میں ہیں۔ تاریخ مشائخ چشت میں ایک واقعہ لکھا ہوا، ایک مرید آیا حاجی امداد اللہ کی مرنے کے ٹائم پہ، اس کے سرہانے بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ اس نے کہا جی کیوں روتا ہے؟ کہا میرا ارادہ تھا کہ آپ سے کافی عرصے تک فیض پاؤں گا، آپ تو جانے کی تیاری میں لگتے ہو۔ کہا بے وقوف، فقیر مرتا نہیں ہے، فقیر مرتا نہیں ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر میں انتقال کرتا ہے، منتقل ہوتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے۔ فقیر کی قبر سے وہی فائدہ ہوتا ہے جو اس کی زندگی میں ہوتا ہے۔ فقیر زندگی میں استنجا خود کرتا ہے، مرنے کے بعد دو بندوں سے کیوں کرواتا ہے؟ اس کی قبر سے وہی فائدہ ہوتا ہے جو اس کی زندگی میں ہوتا ہے، تو وہ زندگی والے کام کیوں بھول جاتا ہے؟ پھر کیوں کہا جاتا ہے بابا جی کا جنازہ پڑھا جائے گا اور جنازے میں دعا کیا پڑھتے ہو؟ اللہم اغفر لحینا و جی وحینا۔ مرا تو ہے ہی نہیں، مر گیا تو معاملہ ختم۔ وہاں بھی گستاخ بے ایمان ہو جاؤ گے اگر آپ نے یہ مان لیا کہ یہ میت ہے، یہ تو مرا نہیں، یہ تو ٹرانسفر ہوا ہے، کرایہ دار تھا، گھر بدلا ہے۔ اس کی قبر سے وہی فائدہ جو اس کی زندگی میں ہوتا ہے۔ یہ پوجا نہیں بابوں کی، پیروں کی، فقیروں کی، تو اور کیا ہے؟ ارے مصطفیٰ علیہ السلام فوت ہوئے، جہاں چھوڑا، سیدہ فاطمہ حسنین کی ماما، علی کی زوجہ، رسول کی لخت جگر، ان کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں آئی۔ کہا کرتی تھی جو غم میرے اوپر ٹوٹا ہے سورج پہ ٹوٹ جاتا تو اندھا ہو جاتا، سورج کا نور ختم ہو جاتا، پہاڑوں پہ یہ غم ٹوٹتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پیارے حبیب کے پاس آئی آخری لمحات میں، کان میں کچھ کہا، رونے لگ گئی، پھر قریب کر کے کہا، مسکرانے لگ گئی۔ سیدہ کائنات صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہے مصطفیٰ کی لخت جگر روئی کیوں تھی، مسکرائی کیوں؟ کہا روئی اس لیے تھی، بابا نے کہا تھا
فاطمہ تیری اور میری جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ فقیر کی قبر سے وہی فائدہ ہوتا ہے جو اس کی زندگی میں۔ یہ تمہارے فقیروں کو جو شان ہے، پیارے حبیب کی لخت جگر کیوں رو پڑی ہے سن کے؟ مسکرائی اس لیے تھی کہ بابا نے کہا تھا فاطمہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تو ہی مجھ سے ملاقات کرے گی آ کے۔ پیارے نبی کی وفات پہ تو سیدہ کائنات رونے لگ جاتی ہے، اور انہوں نے ایسا سلسلہ جوڑا ہوا ہے۔ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں میں سال تک عالم رؤیا میں امام ابو حنیفہ کے سامنے دین سیکھتا رہا۔ میری حنفیت کا عالم تو یہ ہے کہ میں نے تو عالم رؤیا میں کوئی 15-20 سال کے لگ بھگ کا عرصہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی کی، آپ سے پڑھا ہوں عالم رؤیا میں۔ براہ راست تلمذ کا شرف ملا ہے عالم رؤیا میں بطریق منام۔ تو میں مر سکتا ہوں، حنفیت کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ سال ستا ہی رہا سی اور بھول گئے۔ 3 مہینے کے بعد حیدرآباد گئے تو کہنے لگے میں 9 سال تک امام ابو حنیفہ سے عالم رؤیا میں پڑھتا رہا۔ میں عالم رؤیا میں، خواب میں، عالم رؤیا میں اللہ کی عزت کی قسم، تاجدار کائنات کے نالین پاک کی قسم، عالم رؤیا میں 9 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑھا ہوں۔ اگر مسلک افراد پر آ جائے، اگر ہم سنی نہیں، روئے زمین پر کسی ماں نے سنی پیدا ہی نہیں کیا۔ پڑھ رہے ہو اے خبریں جی، اے خبریں جی منادن جی تسی سانو کی کہہ رہے ہو؟ اے دیکھ رہے ہو موٹی سرخی طرح زور نہ پڑھو نا کی لکھی ہے، زور نہ پڑھو کی لکھی ہے۔ القادری ذہنی طور پر بیمار خوابوں کی دنیا میں پڑھتا رہا۔ حضرت یہاں شریعت محمدیہ پوری ہو گئی، آپ کے خوابوں کا اعتبار، آپ کے خوابوں کا کیا اعتبار؟ اس شریعت میں، جس شریعت میں آسمان والے نے وحی اتار کر کہا پیارے حبیب کے اوپر یہ آخری لمحات میں وفات سے تقریباً 81 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم، کمپلیٹ ہو گیا ہمارا دین۔ یہودیوں نے کہا یہ آیت ہم پہ نازل ہوتی تو ہم عید کا دن مناتے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا ہمارا وہ دن عید کا دن تھا۔ یہاں معاملہ ہے شریعت مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی بات پیارے حبیب کی بات سے ٹکرا جائے، اپنا ہو، غیر ہو، پرایا ہو، دوست ہو، دشمن ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، نیک ہو، بد ہو، دیکھا یہ جائے گا مصطفیٰ کی بات سے اس کی بات ٹکرائی ہے، سب جھوٹے ہو سکتے ہیں، محمد کی بات میں جھوٹ نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر پرستی کے فتنے میں مبتلا ہونے کا ایک سبب اہل سنت علماء کی خاموشی، یہ بہت بڑا سبب ہے۔ جب عوام بدعقیدگیاں کرتی ہے، بدعات میں شریک ہوتی ہے، اگر علماء خاموش ہو جائیں تو عوام اسی کو دین سمجھ بیٹھتے ہیں۔ مگر نہ آپ یہ سفید داڑھی والے بزرگوں سے پوچھئے، کتنے سالوں پہلے 12 ربیع الاول جس کو جشن عید میلاد النبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیا انڈیا میں اس کو 12 وفات کے نام سے نہیں جانا جاتا تھا؟ جشن عید میلاد النبی کا نام ہی نہیں تھا، 12 وفات کے نام سے یہ دن مشہور تھا۔ اور جب یہ تبدیل ہوا اہل بدع کی طرف سے، اس کو جشن اور عید کہا گیا، اور علماء نے خاموشی اختیار کی کہ انتشار نہ ہو، لڑائی نہ ہو، اختلاف نہ ہو، نتیجتاً وہ بدعت ایسے مشہور ہو گئی کہ اگر اس بدعتی جلوس کا اشتہار پھاڑ دیا جائے تو توہین رسالت کا کیس ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک تو جرم ہے بدعات پر، شرکیات میں خاموشی اختیار کرنا، اور ایک اس سے بڑا جرم ہے کہ علماء سو کا ایک بہت بڑا گروہ پیدا ہو چکا ہے آج کے دور میں، جو عوام الناس کے سامنے یہ بات رکھتا ہے کہ توحید کا آوازہ بلند نہ کرو،
توحید کا پیغام نہ دو، کیونکہ دعوت توحید کی وجہ سے انتشار پیدا ہوتا ہے۔ فضائل کی دعوت دو، روزے کے فضائل، حج کے فضائل، صدقات کے فضائل، قرآن پڑھنے کے فضائل، فضائل میں امت کو رکھو۔ عقیدے کی بات نہ کرو، توحید کی بات نہ کرو، ایمانیات کی بات نہ کرو۔ کیوں؟ جب یہ کہا جائے گا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی داتا، مشکل کشا و حاجت روا، بگڑی بنانے والا اور رزق دینے والا، غریب نواز و بندہ پرور نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، تو انتشار ہو جائے گا۔ جنہوں نے مردوں کو داتا کہا ہے وہ ناراض ہوں گے، جنہوں نے مردوں کو مشکل کشا سمجھا وہ ناراض ہوں گے، لہذا توحید کی دعوت کو ہی چھوڑ دو۔ جب شرک اور بدعت کے پھیلنے پہ علماء اس طرح خاموش ہو جاتے ہیں تو عوام، جاہل عوام اس فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور سبب بدعات کے پھیلنے کا، حکومتی سرپرستی، امراء کی سرپرستی کے اندر جب بدعات کی جائیں اس کو پھر کون روکے گا؟ کتنے ہی نام لیوا اسلام کی طرف نسبت کرنے والے وہ گروہ ہیں، وہ جماعتیں ہیں جہاں پر حکومتی سرپرستی کے اندر قبروں کی پوجا ہوتی ہے، قبروں پہ کمپلیکس بنتے ہیں، عرس لگتے ہیں، میلے لگتے ہیں، حکومتی ذمہ داران کی موجودگی میں پاک وطن کا جنتی دروازہ کھلتا ہے اور اس میں سے گزرنے والوں کو جنت کا ٹکٹ ملتا ہے۔ جب یہ سارا کچھ سرکار کے اندر ہوگا تو بدعات عوام میں پھیلیں گی، جو بڑے کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہی چھوٹے کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی لیے جشن عید میلاد النبی کی اس بدعت کے پھیلنے کا ایک بہت بڑا سبب، بہت سی اسلام کے نام پہ بنی ہوئی حکومتیں، اسلام کی طرف نسبت کرنے والی حکومتیں اپنی سرپرستی کے اندر جشن عید میلاد النبی کا اہتمام کرتی ہیں۔ اس میں وہ اعمال کیے جاتے ہیں جن اعمال سے محمد کریم نے منع کیا، ناچنے سے، ڈانس کرنے سے، گانے گانے سے۔ مصطفیٰ علیہ السلام منع کر کے گئے، لیکن جائیے اپنے ملکوں کے اندر گھومیے، ربیع الاول کے اس مہینے میں کو دیکھیے، پیارے نبی کی محبت کا نام لینے والے لڑکے، نوجوان آپ کو فلموں کے گانوں کی دھنوں پہ ناچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ मजा मत छो। میک اپ سے سجے ہوئے چہرے، عورتیں عید کے زربرق لباس پہن کے
مصطفیٰ کی محبت کے نام پہ بازار میں نکل کے بے حیائی کھلا رہی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک شہر کی مجلس میلاد، اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، پیچھے جشن عید میلاد النبی کا بینر لگا ہوا اور ایک انڈین فلم کے گانے پہ ایک لڑکی اور لڑکا بے حیائی کا پورا لباس پہن کے باہوں میں باہیں ڈال کے ناچتے ہوئے نظر آئے. مصطفیٰ کے علیہ السلام کے مبارک نام کو ظالموں نے یوں دیا. شیطان اتنا کھل کے کھیلا اس بدعت کے بازار پہ. اگر کوئی کافر، کوئی ہندو، کوئی عیسائی، کوئی سکھ، کوئی یہودی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا ماڈل بنائے، بیت اللہ شریف کا ماڈل بنائے اور پھر اس کو سڑکوں پہ پھینک دے تو مسلمان اس کو کبھی برداشت نہیں کریں گے. لیکن عید میلاد کے جلوسوں کے اندر بیت اللہ کے مقابلے پر ایک ماڈل بنایا جاتا ہے، مصطفیٰ کے حجرہ شریف کے مقابلے پہ ایک ماڈل بنایا جاتا ہے گنبد خضرا کا، اور گدھے گاڑیوں پہ رکھ کے اس کو شہروں میں گھمایا جاتا ہے، اور جب میلاد کے جلوس ختم ہوتے ہیں وہ سڑکوں کے کناروں پہ گرا دیے جاتے ہیں. انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وبالآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. یہ مصطفیٰ علیہ السلام سے محبت کا ثبوت ہے. یہ شیطان کھیل کھیل رہا ہے. جو اللہ تمہیں مصطفیٰ کی علیہ السلام کی محبت کا پہنا دیا، حقیقت میں تم سے دشمنی کروا رہا ہے پیارے حبیب کی صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ مسلمان حکمرانوں کو اسلام کی طرف سے حکم یہ ہے تم وہ کرو جو والی مدینہ نے کیا تھا، تم وہ کرو جو فاطمہ کے بابا نے مکہ کو فتح کرنے پہ کیا تھا. مکہ فتح کیا، جال حق کے نعرے گونجے، بتوں کو گرایا، بتوں کو توڑا، صحابی کو اور صحابی بھی ابو الحسن کو بھیجا، پیارے علی کو بھیجا، جاؤ تصویروں کو مٹا دو، پکی قبروں کو توڑ دو، اس پیاری دھرتی کو
محمد کریم نے پاک کیا صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی نے پاک کیا۔ قبریں ٹوٹی، تصویریں مٹی، بت ٹوٹے، اور ماضی قریب کے اندر امام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ، امام محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ، انہوں نے مصطفیٰ کے اسی عمل کو دوبارہ زندہ کیا اور اس پاک دھرتی کو شرک اور قبر پرستی کے جرم سے پھر پاک کیا۔ قربان جاؤں امام عبدالعزیز آل سعود کی جرت پر، انہوں نے پھر اس مکہ کی بستی کو، عرب کے ریگستانوں کو، جہاں پہ سچے اولیاء کی قبروں کو پختہ بنا کے پوجا جانے لگا تھا، امام عبدالعزیز رحمہ اللہ نے پھر ان قبوں کو توڑا۔ امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ، ان کے ایک فرزند ارجمند ملک فیصل رحمہ اللہ، اللہ ملک فیصل کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ وہ ایک ملک کی زیارت پہ گئے، مسلمانوں کے ملک کی زیارت پہ گئے، ان کے دوست، ان کے میزبان ان کو اپنے ملک کی بانی کی قبر پہ لے گئے اور کہا یہ ہمارے بانی کی قبر ہے، آئیے بابا جی کو چادر چڑھائیے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کی رگوں میں محمد بن عبد الوہاب کی غیرت موجود ہے، وہ نہیں جانتے تھے یہ قبر پرستی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والے باپ کا بیٹا ہے۔ اپنی گاڑی سے ہی نیچے نہ اترے اور اپنے میزبان سے کہا تم اپنے بنائے ہوئے پیروں کے قبوں کو پوجتے ہو، اللہ کی قسم مجھے ایک حدیث دے دو جس میں قبر پرستی کا محمد کریم نے حکم دیا ہو، قبروں کو پکا بنانے کا پیارے نبی نے حکم دیا ہو۔ تمہارے پاس تو تمہارے بابے ہیں، میرے پاس محمد الرسول اللہ کی پیاری قبر ہے، میں اس کو مٹی سے نہیں سونے کی اینٹوں سے بناؤں گا۔ اور جب امام عبدالعزیز آل سعود نے اس پیاری بستی کو، دیار عرب کو قبر پرستی کے شرکیہ جرم سے پاک کیا، قبر پرست مولوی بر صغیر کے چیخ اٹھے، پوری دنیا کے قبر پرست مولویوں میں واویلا ہوا اور وہ سارے وفد بنا کے امام عبدالعزیز آل سعود کے پاس آئے، بحث کی، مناظرہ کیا۔ امام صاحب نے ایک ہی سوال کیا، ملک عبدالعزیز نے ایک ہی سوال کیا رحمہ اللہ، زیادہ نہیں مانگتا ہوں، قرآن حکیم کی ایک آیت کا سوالی ہوں یا رسول کریم کی ایک حدیث کا سوالی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک حدیث دے دو قبر پختہ بنانے پہ، میں نے جتنے قبے گرائے ہیں ان کو اینٹوں سے نہیں سونے کی اینٹوں سے بناؤں گا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قبر پرست لاجواب ہو گئے اور اس کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ یہ ہے وہ پاک، یہ ہے وہ نیک قیادت کہ مسلمان کو جب حکومت ملتی ہے وہ دھرتی کو شرک اکبر سے پاک کرتا ہے۔ بشر بن غیاث مشہور بدعتی شخص تھا جس نے قرآن حکیم کے بارے میں یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ یہ مخلوق ہے۔ جب اس کا یہ قول ہارون الرشید بن محمد المہدی بنو عباس کے سب سے بڑے مشہور خلیفہ تک پہنچا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ مجھے مل گیا تو میں اس کو بری طرح قتل کروں گا۔ اس بدعتی کو پتہ لگا تو یہ چھپ گیا اور 20 سال تک چھپا رہا اور اس خلیفہ کی وفات کے بعد پھر ظاہر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، میں اپنی امت پر گمراہ اماموں سے ڈرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کیف انتم اذا لبستکم فتنہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب فتنہ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ وَيَتَّخِذُهَا النَّاسُ سُنَّةً، لوگوں کے بنائے ہوئے عملوں کو سنت بنا لیں گے۔ فَإِذَا غُيِّرَتْ قَالُوا غُيِّرَتِ السُّنَّةِ، جب اس بدعت کو تبدیل کیا جائے گا لوگ کہیں گے سنت کو بدل دیا گیا۔ قَالُوا وَمَتَى ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، پوچھا گیا یا ابو عبد الرحمن یہ ہوگا کب؟ فرمایا جب تم میں قاری زیادہ ہوں گے فقیہ کم ہوں گے، جب تم میں
امیر زیادہ ہوں گے اور امین کم ہوں گے، اور دنیا آخرت کے عمل کے ذریعے تلاش کی جائے گی۔ حکومتیں اپنی طاقت سے چاہے سنتوں کو پھیلائیں چاہے بدعات کو پھیلائیں، چونکہ ان کے ہاتھ میں قوت ہوتی ہے، لہذا ان کو چاہیے کہ وہ سنت کی ترویج کرے اور بدعات کی بےخونی کرے۔ علماء سو کی طرف سے پھیلائی ہوئی جھوٹی من گھڑت باتیں وہ بھی عوام کے اندر قبر پرستی کی بدعت کو پھیلانے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، عوام کی گمراہی کا ایک بہت بڑا راستہ ہے۔ علماء سو اپنے بد عقائد کو پھیلانے کے لیے طرح طرح کی جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں۔ ان علماء سو پہ امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ رضا کا یہ قول پورا اترتا ہے۔ آپ نے فرمایا علماء سو سنتوں کے دشمن ہیں۔ جس مولوی کو سنت کے بارے میں آپ بتائیں اور وہ آپ سے کہے جی بات تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن بزرگوں نے کہا ہے کہ یوں کرنا چاہیے۔ ارے پیارے بھائی، جب حدیث رسول آ گئی پھر بات تو ٹھیک ہے لیکن نہیں، صرف وہی ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے۔ یہ شیطان نے ایک دروازہ کھول دیا، بات تو ٹھیک ہے لیکن، یہ لیکن کا دروازہ شیطان کا راستہ ہے۔ جو پیارے حبیب سے ثابت ہو گیا وہ دین، اس کے خلاف کوئی کتنا ہی بڑا نام آئے، کتنی ہی بڑی جھوٹی بات کہے، اگر وہ پیارے حبیب کے دین کے اندر موجود نہیں ہے تو اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی تازہ مثال یوں سمجھ لیجئے، طاہر القادری صاحب ایک قصہ بیان کرتے ہیں، ان کے سامنے ہزاروں کا مجمع ہے اور وہ سن کے ماشاءاللہ بلے بلے اور سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ وہ ساری عوام اس جھوٹے قصے کو سن کے گمراہ ہو گئی، اور وہ جھوٹا قصہ پیارے حبیب کی شریعت سے کیوں ٹکرا رہا ہے۔ تو قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ تھے، روز بہان بکلی ان کا نام تھا۔ محدثین ان کے پاس آ کے حدیثیں اور سندیں ٹھیک کیا کرتے تھے، حدیث ان کو سناتے، اپنی اسناد سناتے، اور جو حدیث صحیح ہوتی وہ اس پہ خاموشی اختیار کر لیتے، اور جو روایت ضعیف ہوتی، جس سند پہ کلام ہوتا، حدیث ٹھیک نہ ہوتی، اس کی سند ٹھیک نہ ہوتی تو وہ سر ہلا دیا کرتے تھے۔ شاگردوں نے ایک روایت سنائی، روز بہان بکلی صاحب نے منڈی ہلا دی۔ شاگردوں نے کہا حضرت یہ تو سندن بالکل ٹھیک ہے، اس کے سارے روات ثقہ ہیں، کسی پہ کسی نے جرح نہیں کی ہے، سندن بالکل معقول روایت ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کیسے کہتے ہیں یہ غلط ہے؟ کہا بے وقوفو، تمہاری سند کو دیکھوں یا صاحب سند کو دیکھوں، تم کہتے ہو یہ روایت ٹھیک ہے، میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں روز بہان بکلی، میں نے یوں نہیں کہا تھا۔ کرتا ہے حضرت شیخ روز بہان بکلی شیراز کے ایک بڑے کامل ولی اللہ عارف تھے اور مفسر بھی، عالم بھی تھے، صاحب تفسیر ہیں، تفسیر روز بہان بکلی کہلاتی ہے، عرائس البیان، بڑے عارف تھے۔ وہ حدیث پڑھاتے تھے اور خاموشی سے بڑے بڑے محدثین اپنی اسانید حدیث کی درست کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں آتے، بڑے بڑے اکابر محدث۔ شیخ روز بہان بکلی صوفی ولی اللہ عاشق، ولی اللہ عارف تھے، صاحب نور تھے، خاموشی سے بیٹھے رہتے، وہ حدیث طلباء محدث ہوتے، پڑھتے، آپ سماع کرتے، آپ چپ رہتے تو سمجھتے وہ کہ حدیث صحیح ہے، چپ رہتے تو سمجھتے سند صحیح ہے، جس حدیث پر سر اٹھاتے اور اس طرح کر دیتے وہ سمجھتے کہ نہیں اس کی سند صحیح نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک روز ایسے ہوا کہ محدثین طلباء نے حدیث پڑھی، آپ نے سر اٹھا کے اس طرح کر دیا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ تو اس کی سارے اسانید میں تمام رجال ثقہ ہیں اور سند مضبوط ہے، حدیث مقبول ہے، فلاں 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 محدثین نے اسماء الرجال میں، فن رجال کی کتابوں میں جرح کر کے اس کی تصحیح کی، توثیق کی، اس کی سند کو قبول اور مضبوط ثقہ کہا ہے۔ انہوں نے محدثانہ دلائل دیے، آپ سن کے مسکراتے رہے۔ فرمایا کہ آپ کی بات ختم ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تم ابھی سند میں ہو، تمہاری ساری بحث سند تک ہے، سند سے آگے نہیں گئے۔ میں تمہاری سند کی بحث سنوں یا صاحب سند کا فرمان سنوں؟ انظر ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما قلت ھذا، پردہ اٹھاؤ، یہ مصطفیٰ سامنے ہے، فرما رہے عثمان میں نے یہ نہیں کہا۔
तुम सनद में उलझे हो। फरमाया तुम तो फर्क ये है आलिम और आरिफ में, आलिम सनद में रहता है, आरिफ साहिब सनद की बारगाह में रहता है। आलिम असानीद में रहता है, आरिफ मसाबी में रहता है, आरिफ मफाती में रहता है। तो फरमाया जब नूर मिलता है तो उससे हिजाबात उठ जाते हैं, नूर मिलता है तो उससे हिजाबात उठ जाते हैं। हिजाबात अंधेरा था, लिहाजा नूर और अंधेरा एक जगह यकजा नहीं रहता। तो फरमाया वो लोग, ये है उलमाए सू की फैलाई हुई झूठी कहानियां। रोज बहान बकली के पास तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तस्दीक के लिए कि कौन सी मेरी हदीस है और कौन सी मेरी नहीं है। अगर सहाबा की जिंदगियों में लौटेंगे तो कितने मसलों में इख्तलाफ हुआ। प्यारे हबीब किसी सहाबी के पास भी आए इख्तलाफ खत्म करने के लिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के फौरन बाद अमीर उमर ने तलवार निकाल कर कहा, जिसने कहा नबी फौत हो गए मैं गर्दन उतार दूंगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के नहीं आए अमीर उमर के पास, ये क्यों कह रहा? ये उलमाए सू की झूठी कहानी है जिसके जरिए वो अकीदा फैलाते हैं कि नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, हाजिर नाज़िर है, हर वक्त मौजूद है, जहां चाहते हैं जिस अपने प्यारे के पास पहुंच जाते हैं। कादरी साहब का ही एक शागिर्द कहता है कि जिंदा पीर घमकोल वाले, उनके सामने किसी ने तहरुल कादरी साहब की शिकायतें की। वो शिकायतें सुन के जिंदा पीर घमकोल वाले कहने लगे बेवकूफ तेरी मानू, या रोजाना मदीना शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगती है, महफिल सजती है, और मुझे सिर्फ 2 दफा वहां जाने का इजाजतनामा मेरे पास है। सुबह को भी जाता हूं, शाम को भी जाता हूं। मैं जब जाता हूं कादरी को अपने से पहले वहीं बैठा हुआ देखता हूं। मेरा टाइम खत्म हो जाता है, मुझे मजलिस से निकाल दिया जाता है, कादरी साहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हुए नजर आते हैं। फिर एक बंदा चला गया, एक बंदा मारूफ है अहले सुन्नत का, अल्लाह उनको हया दे, बरेलवी मसलक का ठेकेदार, आपके पास गमगोल शरीफ जिंदा पीर रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास, और जाके कहता है आप तहरुल कादरी से तकरीर करवाएंगे, वो तो ये है, वो ये है, वो ये है, सारी बातें। आपने कहा और बोलो और बोलो और बोलो। जब वो सारी बातें बोल चुका, अब आपने कहा आप मुझसे सुनो। ये बैठे हैं मुरीद, उनसे पूछिए। गमगोल शरीफ पीर जिंदा पीर रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि मुझे दिन में 2 बार मदीने में हुजूर की कचहरी नसीब होती है, सुबह भी जाता हूं शाम भी, और मेरा वक्त है सुबह इतना टाइम, शाम को इतना टाइम। कहा तू तहरुल कादरी की बातें कर रहा है, मैं जब भी वहां गया हूं वो वहीं बैठा होता है, मैं जब वहां से आया हूं वो वहां से नहीं उठता, खुदा जाने वो वहां से उठता भी है नहीं। मैं तेरी मानू या मुस्तफा की कचहरी को मानू? ये फतवे वही लगाता है जिसने मुस्तफा की कचहरी नहीं देखी, जिसे मुस्तफा की हुजूरी नसीब नहीं है, और जो मुस्तफा की हुजूरी में इस आशिक की शान देख कर आता है वो पीछे पीछे चलता है, वो जुबान दराजी नहीं करता। इसीलिए किसी को जवाब नहीं देते, क्योंकि जो मुस्तफा की कचहरी में नहीं गया उसे जवाब क्या देना, उसे खबर ही कोई नहीं, वो नाबीना है। अल्लाह उसे वो कचहरी नसीब कर दे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनसे पूछिए, प्यारे नबी की मदीना शरीफ में रोज मजलिस लगती है। जब सैयदना हुसैन को कूफी वरगला कर अपने पास बुलाने के लिए खत लिख रहे थे और हुसैन मदीना छोड़ रहे थे, उस मजलिस में जाके हुसैन ने नबी से क्यों नहीं मशवरा कर लिया? प्यारे नबी ने अपने नवासे को क्यों नहीं रोक लिया? जिसके प्यास पे रोने की वजह से नबी बेचैन हो गए थे, उसके खून के प्यासी उनको बुला रहे थे और नबी ने क्यों नहीं रोक लिया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगती है, कादरी साहब मजलिस में जाकर बैठते हैं, कोई इस पीर साहब से पूछे कि कादरी साहब को फिर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा जा सकता है? क्योंकि जो नबी की मजलिस में चला जाए मुसलमान हो वो क्या होगा जी? सहाबी हो गया। ये मर जाएगा लेकिन तहरुल कादरी को रजी अल्लाह ताला अन्हु के नहीं कहेगा ना। तो फिर इससे अगला सवाल करें, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जाए और रजी अल्लाह ताला ना बन सके, वो कौन होता है जी? वो अबू जहल होगा या नहीं? नबी को देखने के बाद 2 ही पार्टियां रह गई ना, या सहाबी बन गया
ابو جہل کی پارٹی میں گیا تو اپنے پیر صاحب کے ساتھ کیا لگاؤ گے؟ صحابی لگاؤ گے یا دوسری پارٹی والا لقب لگاؤ گے؟ تو اللہ سے ڈرو، جھوٹ بولنے کے لیے انسان تھوڑا تو غور کر لے۔ یہ وہ جھوٹی کہانی ہے علماء سو کی پھیلائی ہوئی، جو قبر پرست مولویوں سے لوگوں کو جوڑتی ہے، جو قبروں کی عبادتوں کی طرف لوگوں کا منہ موڑتی ہے، اور وہ خالق و مالک کی توحید کو چھوڑ کر ان بابوں کی قبروں پہ آگے گرتے ہیں۔ علماء سو اس قبر پرستی کے پورے کاروبار کی سرپرستی کرتے ہیں۔ ان کی ناک کے نیچے یہ کفر کا بازار چلتا ہے۔ بلکہ صرف اتنا ہی نہیں، قبروں کے اوپر پورے حج کے پروگرام ہوتے ہیں۔ نہیں یقین تو لال شہباز قلندر کی قبر پہ ہونے والے حج کو دیکھیے، جہاں حج بھی ہوتا ہے، طواف بھی ہوتا ہے، رمی جمرات بھی ہوتی ہے، کنکریاں بھی ماری جاتی ہیں، زمزم کا کالا سیاہ خون بھی موجود ہے۔ وہ زمزم وہاں جاتے جاتے کالا ہو گیا، وگرنہ زمزم تو بڑا چٹا تھا۔ وہاں پہ مقام ابراہیم کے مقابلے پہ سیدنا علی کے گھوڑوں کے سم کے نشان بابا جی ہیلو کھلایا عدالت پہ لال شہنشاہ نے۔ یہ غریبوں کا آج ہوتا ہے، غریبوں کا آج پورا ہوتا ہے۔ کوئی بھی سوال یہ اس کا غریبوں کا آج پورا ہوتا ہے۔ یہ ادھر ساتھ سے کر لگا کے شیطان کو جا کے ساتھ پتھر مارتے ہیں۔ غریبوں کا یہ شہنشاہ چکی، یہ بودلے بار کا مسجد ہے، وہ لال شہنشاہ کا نماز والا جگہ ہے۔ مٹی کتنے مٹی ارے اندر واڑ وہ تو صابن پھاڑ، ارے اندر واڑ کے صابن کاٹ، ابھی بھی سائڈ پہ شفاعت رب چلے گا مر گیا ہے تمہارے، یہ لے جاؤ یہ لے جاؤ یہ لے جاؤ۔ اوپر سے ڈھکن میں کھولا نا یار، ڈھکن کو تکلیف ہے۔ جی اصل بات یہ ہے ایکچولی بات یہ ہے کہ جس طرح حاجی صاحبان مدینہ شریف جاتے ہیں نا، تو اس جگہ پر 3 مقام بنے ہوئے ہیں شیطان کے۔ اس جگہ پر شیطان کے 3 مقام بنے ہوئے ہیں۔ ایک جگہ پہ اس نے جا کے حضرت حاجرہ کو ورگلایا، وہاں پر اسے تھپڑ اور حاجی صاحب لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں۔ ایک حاجی کہتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ سعودیہ جائے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ یہاں پہ آئے۔ اللہ نے کہا ہے یہ غریبوں کا حج ہے۔ انا للہ و انا الیہ حج کرنے آتے ہیں، یہ قسم کا حج ہے غریبوں کا،
اور جو پیسے والے ہیں وہ تو چلو اوپر چلے جاتے ہیں سعودیہ. یہ لوگ پوری ادھر منتیں کرتے ہیں نہ اللہ ان کو بہت دیتا ہے, کلندر کے محابے سے ان کو بہت مل جاتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ قدم پاک ہے. ادھر جو ہے نا حضرت علی سائیں کے جلد لائی تھی اور ادھر نظارہ تخت مبارک ہے. ادھر جو ہے 4 یار بیٹھ کے کچاری لائی تھی. یہ شان ہے, ان کو پتھری مارنی پڑتی ہے لازمی. اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہ ہیں جو ان کے ٹورنے پھرنے والی یار تھے, جتنی کرو اتنے کم ہیں. یہ اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے, ہم کلندر بابا کے پڑوسی ہیں, ساتھ بیٹھے ہیں, ان کی ہمارے اوپر چھائیں. لکھ لکھ شکریہ اس کا. یہ بھائی صاحب کلندر بابا پہ جو آدمی آتے ہیں ایک قسم کا حج ہے. غریبوں کا حج ادھر ہی ہے. پیسے والے سعودی جا سکتے ہیں اور غریبوں کا حج ادھر ہے. یہ سامنے قدم پاک ہے ادھر. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے. اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پھیلانے والا بنائے, ماننے والا بنائے, اس پہ عمل کرنے والا بنائے, اس کو دنیا کے اندر پھیلانے والا بنائے. زندہ رہے تو ایک رب کی وحدانیت کا پیغام دینے والے بن کر رہیں. موت آئے تو اسی پیغام کو دیتے دیتے اہل شرک کے ہاتھوں شہادت کی بات پائیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.